بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان کامران اعجاز. اس شو میں آپ کے لائیو فون کال لیتا ہوں. اگر آپ کا بھی امیگریشن کا مسئلہ ہے, آپ بھی فون کر کے اس پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں. پروگرام کا نمبر ابھی آپ کے اسکرین کے نیچے آ رہا ہے, 0203-475-1708 پر آپ کال کر سکتے ہیں, اور امید ہے کہ آپ کو ایسی ایڈوائس دی جائے گی جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. If any of the viewers are watching this show and you'd like to ask a question immigration related, by all means feel free to call at 0203-475-1718 and I'll endeavour to answer all your immigration related queries. ناظرین, ایک کالر ویٹ کر رہا ہے, پہلے چلتے ہیں کالر کی طرف اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیٹسٹ انفارمیشن اس ویک کی. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کامران بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی شکر اللہ کا میرے بھائی. اچھا, میرا ایک سوال تھا کہ مجھے نا سیکشن 120 کا لیٹر آیا تھا ہوم آفس سے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر تمہارا اسائلم میں نے کیا تھا وہ ریفیوز ہو گیا, پھر اس کے بعد کافی عرصے سے میں نے کوئی اپلیکیشن نہیں ڈالی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر تو تم پرائیویٹ اینڈ فیملی لائف پہ اپلائی کرنا چاہتے ہو تو اس لیٹر کا جواب دے دو. ٹھیک ہے, مجھے اس ملک میں میرے 5 بچے ہیں, مجھے 6 سال ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک میری بیٹی ہے اس کو لرننگ ڈسیبلٹی ہے اسپیکنگ لینگویج تھراپی کے ساتھ, اور جو میری وائف ہے ان کو ڈپریشن ہے بہت زیادہ, کاؤنسلنگ وغیرہ ہوتی ہے ان کی نا. اس سے نہیں فائدہ ہوتا, ڈپریشن ہوتی ہے اس سے نہیں فائدہ ہوتا. مجھے پتا ہے اکثر سیمسٹرز کہتے ہیں کہ سائیکائٹرسٹ کی رپورٹ بنا لیں, ڈپریشن کا کوئی کیس لگا دیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو ٹھیک ہے, جی جی, میں نے بیسٹ انٹرسٹ آف دا چائلڈ کیا کہ نا اپلیکیشن وہ خود ہی کور لیٹر کر کے ساتھ سارے ڈاکومنٹس فیملی کے جو ریلیشن شپ تھی جو ٹائم تھی آپ نے ہماری لاسٹ ویک بھی فون کیا تھا نا اس کے بارے میں نے آپ کو یہی ایڈوائس. جی 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 جی, تو میں نے وہ ان کو بھجوا دیا, تو 4 دن بعد مجھے ان کا لیٹر آیا کہ آئی ایم رائٹنگ ٹو یو ریگارڈنگ یور آؤٹسٹینڈنگ فردر سبمیشن اینڈ یور اپلیکیشن از ناؤ انڈر ریویو, اینڈ جو تم نے ڈاکومنٹس ہمیں بھیجے تھے وہ ہم نے دیکھ لیا اور یہ ڈاکومنٹس تمہیں واپس بھجوا رہے ہیں. وہ ڈاکومنٹ سارے انہوں نے مجھے واپس بھیج دیے اور یہ انہوں نے مجھے جواب میں لکھا ہے. تو میرا سوال یہ تھا کہ اب یہ گڈ سائن ہے کہ کیا اس کا آگے جو ہے نا وہ ڈسیژن ہوگا؟ ٹھیک ہے, اور آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں رہتے ہوئے؟ مجھے 6 سال ہو گئے. میں نے لیٹر کے ساتھ وہ اپنی بیٹی کے ساری جو اس کی پرابلمس تھی نا جو اسکول والوں نے بھی لکھ کے دیا تھا اس کی رپورٹ میں, وہ سب میں نے ڈاکومنٹس ساتھ بھیجے تھے کور لیٹر کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور کور لیٹر آپ نے خود بنایا تھا؟ جی خود بنایا تھا. ٹھیک ہے, اور کسی سے پڑھایا تھا یا خود ہی بنا کے بس بھیج دیے؟ بس وہ آپ جیسے بھائی تھے انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح تم لکھ دو, اس چیز پہ اپلائی کر دو. جو آن لائن وکیل ہوتے ہیں ہمارے؟ نہیں, وہ طارق بھائی ہیں ویسٹ لندن سولسٹر والے, انہوں نے مجھے بڑا اچھا گائیڈ کیا تھا. ٹھیک ہے, سو آپ ان سے ملے تھے کریکٹ؟ نہیں, وہ فون پہ بات ہو رہی تھی جیسے آپ سے ہوئی ہے نا. اچھا, تو فون پہ انہوں نے مجھے بڑا اچھا ایکسپلین کیا تھا کہ لائیو آن ایئر یا پرائیویٹ ٹیلی فون کنسلٹیشن؟ نہیں, جو جیسے آپ سے نہیں میں لائیو بات کر رہا ہوں, جی جی, ایسے ہی لائیو ان سے بات ہوئی تھی. ٹھیک ہے, میں دیتا ہوں آپ کے سوال کا جواب. بہت شکریہ آپ کے کال کا. ناظرین, میں پھر عرض کرتا ہوں, لاسٹ ویک میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ اس طرح کے پروگرامز دیکھیں, چاہے ہم آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں, ہم آپ کو تفصیل میں جواب دیتے ہیں, یہ لیگل ایڈوائس نہیں ہوتی, پھر بھی کم از کم ایک دفعہ دفتر میں جا کے, یا اگر آپ دفتر میں نہیں جا سکتے, آن لائن کنسلٹیشن بک کر کے آپ سلسٹر سے ایڈوائس لے لیا کریں. کیونکہ جو انفارمیشن ہم دیتے ہیں نا ان شوز میں, ہم آپ کو 2-3 لائنز میں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ہے فیکٹس, ہم تفصیل میں نہیں جاتے. آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح ہم ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں یہ آسان ہے, لیکن اتنا آسان نہیں ہوتا. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جب بھی میں یہ شو کرتا ہوں آپ کے لیے اور آپ کے ساتھ میں انفارمیشن شیئر کرتا ہوں, کبھی کبھی میں نے 8 تو لے کے 10 گھنٹے کی ریسرچ کی ہوتی ہے, اور پھر ہی جا کے میں آپ کو ودن 3 یا 4 منٹس میں وہ اپڈیٹ دیتا ہوں. میں نے ساری پڑھائی کر کے, سارا کچھ انڈرسٹینڈ کر کے, ساری ججمنٹس پڑھ کے, بیرسٹر سے بات کر کے, مختلف اور ریسرچ کر کے پھر میں آپ کو وہ شیئر کرتا ہوں, اور وہ پھر میں اپڈیٹ دیتا ہوں ودن 3-4 منٹس.
بٹ اتنا آسان نہیں ہوتا جس طرح میں ایکسپلین کر رہا ہوتا ہوں یا کوئی بھی اور سلسٹر آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے. سو پلیز ضرور ایک دفعہ سلسٹر کے پاس جا کے ایڈوائس لے لیا کریں. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ آپ نے گراؤنڈز بنا کے کور لیٹر بنا کے ان کو بھیج دیا، ابھی انہوں نے آپ کو ایک جواب لکھا ہے کہ ہمیں آپ کے سبمیشنز مل گئے ہیں، دے آر انڈر کنسیڈریشن، اور ڈاکیومنٹس اوریجنل انہوں نے آپ کو واپس بھیج دیے. از دیٹ اے گڈ سائن اور بیڈ سائن؟ اٹس ناٹ اے گڈ سائن، اٹس ناٹ اے بیڈ سائن. یہ ایک کامن پریکٹس ہے ہوم آفس کی کہ جب بھی آپ کوئی ڈاکیومنٹس آج کل بھیجتے ہیں وہ فوری طور پر آپ کو واپس بھیج دیتے ہیں، کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا، وہ ڈاکیومنٹس رکھ لیتے تھے، گم جاتے تھے، اور پھر پرابلمز آتی تھیں کلائنٹس کے لیے کہ ہمیں ہمارے سرٹیفکیٹس چاہیے، ہمارے پاسپورٹس نہیں ہمیں ملے. اکثر ابھی بھی یہ پرابلم ہوتی ہے. سو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ گڈ سائن ہے یا بیڈ سائن. آپ نے ریپرزنٹیشنز کر دی ہیں، اب وہ کنسیڈر کریں گے آپ کے اپلیکیشن کو. اگر بچوں کی بیس کے اوپر وہ کنسیڈر کرتے ہیں 7 سال ہونے چاہیے یہاں رہتے ہوئے، آپ کے ابھی 6 سال ہوئے ہیں، سو وہ ریکوائرمنٹ آپ نہیں میٹ کرتے. بٹ پاسبلٹی ہے کہ بیسٹ انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے انڈر آرٹیکل 8 آپ نے یہاں اپنی پرائیویٹ اور فیملی لائف یہاں اسٹیبلش کی ہے. ہو سکتا ہے ایز اے گڈ پاسبلٹی کہ آپ کو آؤٹ سائڈ آف امیگریشن رولز آپ کو گرانٹ کر دیں. اگر وہ گرانٹ کر دیتے ہیں ویل اینڈ گڈ، اگر وہ نہیں کرتے پاسبلٹی ہے کہ آپ کو اپیل رائٹ بھی دے دیں، اور اس کے بعد آپ جج کے سامنے بھی جا کے اپنے ریپرزنٹیشنز کر سکتے ہیں. سو ابھی فی الحال آپ ویٹ کریں، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے لیے گڈ نیوز ہوگی. بہت شکریہ آپ کے کال کا. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہیں. ہیلو ہیلو، یو لائیو ہونے. ہیلو ہیلو، یو لائیو ہونے. ہیلو ہیلو، بڑائی مہربانی ہوگی اگر آپ پلیز ٹی وی کا والیوم بند کر دیں اور سیدھا مجھ سے آپ بات کریں فون پر. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام بات کروں برمنگھم سے. جی اسلام صاحب، کیسے آپ؟ شکر اللہ کا. جی فرمائیے میرے بھائی. میرا کوشچن ہے، میں نے اپنے بھائی کے لیے کیا تھا ای فیملی پرمٹ اپیل ہوئی تھی ہوم آفس میں، جو ہے وہ کیس وتھڈرا کیا تھا. 8-9 مہینے ہو گئے، واپس ریپلائی نہیں کیا پاسپورٹ سبمیشن کے لیے. ہوم آفس نے وڈرا کر دی تھی اپیل ہیئرنگ سے پہلے یا ہیڈنگ سے پہلے؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے آپ کو ای میل بھیجی ہوگی کہ پاسپورٹ جمع کروا دے. ابھی ای میل نہیں ہے، پاسپورٹ سبمٹ کی 8-9 مہینے ہوئے. نہیں سوری، جب آپ نے اپیل وڈرا کر دی تھی پاسپورٹ آلریڈی جمع ہوا تھا یا انہوں نے آپ کو بعد میں ای میل بھیجی کہ آپ اب پاسپورٹ جمع کروا دیں؟ پاسپورٹ جمع نہیں ہوا، انہوں نے صرف لیٹر بھیجا تھا کہ ہوم آفس اپیل وتھڈرا کر رہے ہیں، اس کے بعد پاسپورٹ سبمیشن کے لیے نہیں آیا. ٹھیک ہے سر، کچھ بھی کوئی ریکویسٹ نہیں آئی ہوم آفس کی طرف سے، آپ بس ویٹ کر رہے ہیں، کریکٹ؟ جی جی. وہ جو پاسپورٹ ہے وہ ابھی کس کے پاس ہے؟ آپ کے بھائی کے پاس ہے یا ہوم آفس کے پاس؟ جہاں وہ جو بھائی کے سینٹر. پاس. ٹھیک ہے بھائی کے پاس. جی ٹھیک ہے، میں دیتا ہوں آپ کے سوال کا جواب. بہت شکریہ آپ کے کال کا. آپ نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کی بھائی کی اپیل تھی ایز این ایکسٹینڈیڈ فیملی ممبر. اپیل سے پہلے ہوم آفس نے اس کو وڈرا کر دیا اور ابھی 8-9 ماہ ہو گئے ہیں، آپ ابھی ویٹ کر رہے ہیں. یہاں بیسٹ کورس آف ایکشن یہ ہوگا کہ اگر آپ اپنے وکیل کے تھرو یا خود ایک چٹھی لکھ دیں ہوم آفس کو، ان پرٹیکولر ہوم آفس اپیلز پروسیسنگ ٹیم کو، کہ جی ہماری اپیل ہوئی تھی فلاں دن، آپ نے وڈرا کر دی تھی اور ابھی تک آپ نے ڈیسیجن نہیں کیا، آپ نے ہمیں فیملی پرمٹ نہیں ایشو کیا، نہ آپ نے ہم سے پاسپورٹ مانگا ہے. اگر آپ یہ سب کچھ ایکسپلین کر کے اپیل پروسیسنگ ٹیم کو چٹھی لکھ دیں، پھر اس کے بعد ہوم آفس آپ کو یوزلی ایک ای میل بھیجتی ہے جہاں وہ ریکویسٹ کرتی ہے کہ آپ جا کے وی ایف ایس سینٹر میں جمع کروا دیں پاسپورٹ، اور اس کے بعد وہ آپ کو پرمٹ ایشو کر دیتی ہے. سو یہی آپ کریں کہ ہوم آفس کو لکھیں، اور اس کے بعد امید ہے کہ نیکسٹ اسٹیپ ہوم آفس آپ کے پاسپورٹ کو وہ ریکویسٹ کرے گی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کے کال کا. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں کامران بھائی، ٹھیک ہیں آپ؟ جی شکر اللہ کا میرے بھائی. اچھا کامران بھائی، مجھے ایک چھوٹی سی انفارمیشن چاہیے تھی، اگر آپ کے پاس مائنڈ نہ کریں پلیز. نہیں میں کبھی مائنڈ نہیں کرتا. جی پوچھیں. چلیں ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے ایک بات بتائیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ویزا ڈالا تھا 2.5 سال کی بیسس پہ، ٹھیک ہے نا؟ سوری کون سی بیس پر؟ 23 ایئرس؟ نہیں 2.5 سال کی جو بیسس پہ 2.5 سال کی بیس. سوری ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اب پرابلم یہ ہے کہ میں ہوں ٹیکسی ڈرائیور، ٹھیک ہے؟ اوکے. تو اب
مجھے 6 مہینے کا میری کونسل نے مجھے لائسنس ایشو کیا, میرے ویزے کو ہو گیا 9 منتھ, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کونسل کو میں نے کہا کہ بھائی میرا رائٹ ٹو ورک ہے, تو مجھے پلیز کنٹینیو کام کرنے دیں, آپ ہوم آفس سے چیک کریں, آپ کو میں اپنا یہ جو ریفرنس نمبر ہے وہ دے دیتا ہوں. تو بائی لا میری 3C تو میری کنٹینیو ہے. تو اب میری جو کونسل ہے نا, تو وہ نہیں بات سن رہی. اب میں بالکل جاب لیس ہوں 3 مہینے سے. اب میں ڈلیوری کر رہا ہوں ایٹ دا مومنٹ, ٹھیک ہے نا. میری اپنی کیب ہے, میری اپنی ٹیکسی کا سسٹم اچھا بنا ہوا تھا. ابھی میرا لاسٹ ویزا ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد میں MP کے پاس بھی گیا ہوں. اب کتنے ماہ ہو گئے آپ کے اپلیکیشن کو پینڈنگ ہوئے؟ تقریباً اراؤنڈ 10 مہینے کے قریب ہو گیا, ٹھیک ہے. 6 مہینے کے بعد اب میری کونسل مجھ سے وہ کہتے ہیں ویزا لے آؤ. میں نے کہا بھائی کہاں سے لے آؤں؟ اب یوکرین کا مسئلہ, آپ خود ہوم آفس سے رابطہ کریں. اب وہ ہوم آفس سے بھی رابطہ نہیں کر رہے. اب ہوم آفس سے بھی میں نے کانٹیکٹ کیا کہ بھائی آپ 2 سال ویزا لے لو, لیکن مجھے کوئی رائٹ ٹو ورک کا کوئی لیٹر میری کونسل نہیں بلیو کر رہی ہے. اب ان کا یہ مجھے بتایا کونسل کو کس طرح میں کہوں کہ بھائی رائٹ ٹو ورک میرا کنٹینیوسلی ہے. وہ کہتے ہیں ہم اس سے آگے آپ کو نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. اور آپ نے اپلیکیشن خود ڈالی ہوگی, کریکٹ؟ نہیں, میں نے سولیسیٹر کے تھرو ڈالی ہے. سولیسیٹر نے کونسل کو اس نے کونسل کو ای میل بھیجی ہے. کونسل نے کہا ہم کچھ نہیں کر سکتے. وہ اس نے ایک سولیسیٹر کو بھی اگنور کر دیا. میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے. اور بات نہیں سن رہے. MP نے بھی کیا ان کو. ٹھیک ہے. اور جو سولیسیٹر ہے وہ آپ کا ہوم آفس پہ پریشر ڈال رہا ہے کہ ہمیں جلدی سے ڈیسیجن دیں. اس سے وہی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسٹینڈرڈ جواب دے رہے ہیں کہ آپ کا کیس کمپلیکیٹڈ ہے, آپ ویٹ کریں. ٹھیک نارمل ہے. میرے 2 بچے برٹش ہیں. یہ میرا لاسٹ ویزا ہے. اور اس کے بعد بھی میں اب 3-4 مہینوں سے اب میں ڈلیوری کی جابیں کر رہا ہوں. کبھی 2 گھنٹے 3 گھنٹے. میری تو پوری لائف خراب ہوئی پڑی ہے. نہیں, اتنی خراب نہیں ہوئی, فکر مت کریں, ٹھیک ہو جائے گی. آپ یہ بتائیں کہ گھر کا رینٹ, گاڑی کے فائنانس, آپ 200 پاؤنڈ پر ویک میں آپ کا افورڈ کر سکتے ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں. اب پیچھے بھی پاکستان پیسے بھیجنے ہوتے ہیں. پہلے آپ کا سسٹم چل رہا تھا. اب میرا بات ہے کہ میں کیا کروں, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اب میں ہوم آفس کے بعد جاتا ہوں, وہ لفٹ نہیں کراتا, کونسل لفٹ نہیں کرواتی. اب میں بیچ میں, اب مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ جب میرا ویزا آتا ہے مجھے کونسل بیڈ ایشو کرتی ہے یا نہیں کرتی. تو میرے لیے تو سارا ٹربل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, میں دیتا ہوں آپ کے سوال کا جواب. پلیز آپ مائنڈ نہ کیجیے گا. تو میں تھوڑا سا نا ڈپریشن میں تھا, تو نہیں کوئی مائنڈ نہیں کرتا. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. ٹھیک ہے, بہت مہربانی آپ کے کال کا. تھینک یو فار کالنگ. دیکھیے, اکثر میرے بھی کلائنٹس ہیں جو ٹیکسی ڈرائیور کی جاب کر رہے ہیں, اور یوزلی میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ کونسل کو سمجھا دیں اچھی طرح کہ میں نے اپلیکیشن سبمٹ کی ہوئی ہے, 3C کے تحت میں کام کر سکتا ہوں, آپ جائیں امپلائر چیکنگ سروس کے اوپر اور وہاں جا کے میری ڈیٹیلز ڈال دیں, یو ول گیٹ اے کنفرمیشن کہ میں کام کر سکتا ہوں. اور میں اکثر دیکھا ہے کونسلز خود وہ چیک کر لیتی ہیں دی امپلائمنٹ چیکنگ سروس, اور وہ مطمئن ہو جاتی ہیں کہ آپ کام کر سکتے ہیں. اب آپ کے کیس میں وہ کہتی ہیں نہیں, ہم آپ کو کام کی اجازت نہیں دیتے جب تک آپ ہمیں BRP کارڈ نہیں دکھاتے. اب اس صورتحال میں میری آپ سے ایڈوائس ہوگی کہ آپ ہوم آفس پر پریشر ڈالیں کہ دیکھیں آئی ایم جاب لیس, آئی لاسٹ مائی جاب, میرے خرچے پورے نہیں ہو رہے, آئی ایم اسٹرگلنگ فائنینشلی, اور مجھے پوری امید ہے کہ ہوم آفس آپ کے اپلیکیشن کو اس سیناریو میں ایکسپیڈائٹ کر دے گی, اور ود ان 2 to 4 ویکس میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو ویزا وہ ایشو کر دے گی. ایک میرا کلائنٹ تھا جس کا کیس لٹکا ہوا تھا اسی طرح, اور ہم نے پریشر ڈالا ود ان 2 ویکس اس کا وہ ویزا آ گیا تھا. تو اس لیے تھوڑا سا آپ پریشر ڈالیں ہوم آفس پر, اور دوسرا ایک دفعہ پھر کوشش کریں سلسٹر کے تھرو اور اپنے تھرو کونسل کو سمجھانے کی. اگر وہ نہیں مانتے دین چھ صاحب ود دا ہوم آفس. بہت شکریہ آپ کے کال کا. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کال کون ہے. ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سلمان بھائی, کیا حال ہے؟ خرید ہے. جی فرمائیے. جی سلمان بھائی, ایک نیا رول آیا تھا پچھلے دن میں, وہ 7 سال جس بچے کو 7 سال کے ہوں انہیں ویزا گرانٹ ہو جاتا ہے یا برٹش کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں. میری بیٹی کی 8 سال عمر ہو گئی ہے, تو میں 10 ایئر روٹ پر ہوں. کیا اس کے لیے میں بھی اپلائی کر سکتا ہوں برٹش نیشنلٹی کے لیے, یا ILR, یا مجھے 10 ایئر کا روٹ ہے جو فل فارورڈ کرنا پڑے گا, مکمل کرنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے, مجھے یہ بات بتائیں میرے بھائی کہ جو آپ کی جو بیٹی ہے جو 8 سال کی ہے, وہ یہاں پیدا ہوئی تھی یا پاکستان میں؟ یہاں میرے 3 بچے وہ یہاں ہی پیدا ہوئے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور کوئی سوال آپ کا؟
ना बस यही है। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत क्योंकि शुक्रिया। आगे मेरा नवंबर में लास्ट एक्सटेंशन आ रही है। जी जी, मैं ये समझ रहा था कि उससे पहले अगर LIR हो तो वही अप्लाई कर देता हूँ, नहीं तो फिर नॉर्मल रूट पर ही। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर आपका बच्चा यहाँ पैदा होता है और यहाँ उसने 7 साल गुजार लिए अंडर द न्यू प्राइवेट लाइफ रूल्स जो जून में आए थे, उसके मुताबिक जो बच्चा है वो अप्लाई कर सकता है ILR के लिए, चाहे उसके पास वीज़ा था या नहीं, वो अप्लाई कर सकता है ILR के लिए। सो दैट्स द फर्स्ट रूल। अगर बच्चा पैदा हुआ है UK से बाहर एंड ही इज अंडर 18 और उसने 5 साल यहां गुजारे हैं वीजे के साथ, फिर वो भी अप्लाई कर सकता है। बट जहां तक आपकी बात है कि एज अ पेरेंट आप ILR के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, नहीं आप नहीं कर सकते। चाहे अगर आपकी जो बच्ची है आप उसके लिए तो ILR अप्लाई कर सकते हैं, उसको मिल जाएगा, लेकिन आप जो है और आपकी जो वाइफ, आपको ये 10 ईयर रूल पूरा करना ही होगा और फिर ही जाके आप अप्लाई कर सकते हैं ILR के लिए। तो फिलहाल मेरी आपसे ये एडवाइस होगी कि जब आपकी एक्सटेंशन ड्यू हो आप अप्लाई करें, उसको मुकम्मल करें और उसके बाद ही जाके आप अप्लाई करें इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे 2 क्वेश्चन थे कि मैं 10 ईयर पार्टनर पे हूँ और मेरे 10 ईयर पार्टनर 5 ईयर अभी फिनिश होने वाले, 5 मंथ्स है लेफ्ट। तो मुझे लॉन्ग रेसिडेंस पे एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी या प्राइवेट लाइफ के ऊपर डालनी पड़ेगी? अच्छा, सो आप अभी 10 ईयर रूट पर हैं, करेक्ट? और आपके सॉरी कैरी ऑन। ये 10 ईयर रूट पे हूँ। ठीक है, 10 ईयर रूट पर आप है और आपके अभी 5 माह रहते हैं 10 साल मुकम्मल होने में, करेक्ट? या ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, और कोई सवाल आपका? नहीं, यही सवाल था। मुझे कंफ्यूजन है कि कौन सी मैं एप्लीकेशन डालूं। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपने 10 ईयर्स यहाँ लॉफुल गुजारे हैं अंडर लॉन्ग रेजिडेंस, या अगर आप प्राइवेट लाइफ रूट पर करना चाहते हैं और आपने 10 साल पूरे कर लिए हैं, उस बेस पर भी आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। होम ऑफिस खुद ही चेक कर लेगी कि आप कौन से रूट पर हैं, आपने कितना टाइम गुजारा है और आपको वो वीज़ा ग्रांट कर देगी। सो मेन चीज़ ये है कि आप अपने 5 माह पूरे करें और उसके बाद ही आप अप्लाई करें अपने ILR के लिए। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, लगता है लाइन ड्रॉप हो गई है। शुरू करते हैं इस वीक की अपडेट्स के साथ। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता। शुरू करते हैं ज़म्ब्रानो के साथ। अब 2-3 वीक पहले मैंने आपको कह लें इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि जहां मैंने कहा था कि अगर आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गया है, मेरे ख्याल में आपको अपील नहीं करनी चाहिए। और मैंने इसलिए ये कहा था कि अगर आपके पास 2.5 साल का वीज़ा ऑलरेडी है, अपील करने का मकसद नहीं बनता, क्योंकि आप अपील की फ़ीस भरेंगे, आप अपील पर जाएंगे, वहाँ आप बैरिस्टर को हायर करेंगे और जज आपकी अपील सुनेगा ही नहीं और वो डिसमिस कर देगा और आपके ही पैसे जाए जाएंगे, तकरीबन 1000-1500 पाउंड्स इस प्रोसेस में। अब यहाँ एक और ग्रुप है जिसको मैंने कवर नहीं किया था और मेरी एक बातचीत कल चल रही थी एक लर्नड कॉलीग के साथ, और उन्होंने मुझे ये सवाल पूछा और हम डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट अबाउट वो लोग जिनके पास 2.5 साल का वीज़ा था और उन्होंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई नहीं किया, लेकिन उन्होंने ज़म्ब्रानो की एप्लीकेशन डाल दी जो अभी वो रिफ्यूज़ हो गई है, उनको क्या करना चाहिए? अब इस सूरत हाल में आप अपील कर सकते हैं। इससे ये फायदा होगा कि आपकी जो 3C है वो कंटिन्यू होगी। अब लेकिन 3C आपकी कंटिन्यू होती है,
لیکن اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جو اپیل ہے آپ کی وہ تو کامیاب نہیں ہوگی. اب فرض کریں آپ اس اپیل کو وڈرا کر لیتے ہیں یا اس اپیل کی پینڈنسی میں آپ ایک ڈال دیتے ہیں اپلیکیشن انڈر پرائیویٹ لائف کہ آپ دوبارہ وہ 10 ایئر روٹ پر آ جائیں اور آپ کو 2.5 سال کا ویزا مل جائے. کر تو آپ سکتے ہیں لیکن جو پھر آپ کی جو 3C لیو ہوگی وہ ختم ہو جائے گی. اور پھر دوسری بات, اگر ہم the case of افضال کو فالو کرتے ہیں انڈر لانگ ریزیڈنس the leading case, اگر آپ فاسٹ ٹریک کی اپلیکیشن نہیں کرتے تو آپ کی اپلیکیشن پینڈنگ رہتی ہے for 10, 12, 14 months. جب آپ نے اس کو ویری کیا ہے, جب آپ ILR کے لیے اپلائی کریں گے جو ٹائم آپ نے اسپینڈ کیا انڈر 39E وہ آپ کو پھر پورا کرنا ہوگا. So you won't be able to apply automatically under 10 years جب آپ نے 10 سال یہاں پورے کر لیے ہوں گے, کیونکہ جو ٹائم آپ نے اسپینڈ کیا ہوگا 39E کے تحت وہ آپ نے پورا کرنا ہے. سو کافی ویریبلز ہیں اس سیناریو میں, زمبرانو میں اسپیشلی. میں آپ سب کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ اگر آپ کی زمبرانو کی اپیل, آپ کی اپلیکیشن ریفیوز ہوگی یا آپ کی اپیل پینڈنگ ہے, کم از کم ایک دفعہ کسی سلسٹر کے پاس جا کے ایک اپینین ضرور لے لیں. کوئی سرکمسٹانسز ہوں گے جہاں اپیل کرنے کا مقصد نہیں ہوگا, اور کوئی سرکمسٹانسز ہوں گے شاید آپ کے بہتری کے لیے ہوگا کہ آپ اپیل کر لیں کیونکہ آپ نے کوئی اپلیکیشن نہیں ڈالی ہوگی اور آپ کی 3C کو بریک نہ ہو, اس کے بعد آپ ویری کر لیں. بٹ اگین جو ریپرکشنز ہیں جیسے میں نے ابھی ایکسپلین کی ہیں آپ کو, فار ایگزامپل اگر آپ کی 3C اینڈ ہو جاتی ہے when you withdraw the appeal, اس کا بھی آپ نے سامنا کرنا ہوگا, اور اس کے لیے آپ کو ایڈوائس ضرور لینی چاہیے. سو دس از ویری امپورٹنٹ. دوسری جو انفارمیشن جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا وہ تھی انڈر دی پاکستان ڈیپورٹیشن اگریمنٹ. لاسٹ ویک میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ پریتی پٹیل نے اعلان کیا کہ ہم نے پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ ایک اگریمنٹ کی ہے جس سے ہمیں آسانی ہوگی کہ جو پاکستانی نیشنلز جو کرمنلز ہیں ان کو ہم آسانی کے ساتھ نکال سکیں. اور پریتی پٹیل کے خود کے الفاظ ہے کہ جو لوگ یہاں فرسٹریٹ کرتے ہیں امیگریشن رولز کو یا جو یہاں اوور سٹیز ہیں ہم ان کو بھی آسانی کے ساتھ ریموو کر سکیں. اب پریتی پٹیل نے یا ہوم آفس نے یہ نہیں ایکسپلین کیا کس طرح ان کے لیے آسانی ہوگی. ہم یہی گیس لگا سکتے ہیں کہ کوئی پرائیویٹ اگریمنٹ ہوگی پاکستان اور UK کے درمیان جہاں پاکستان نے کہا ہوگا کہ ہم کوآپریٹ کریں گے, جو پاکستانی نیشنلز کے پاس پاسپورٹس نہیں ہیں یا کوئی ID نہیں ہے ہم ان کی جلدی سے بنا دیا کریں گے کہ تاکہ ان کا ریموول آسانی کے ساتھ ہو جائے. سو یہ اب آپ کو کس طرح افیکٹ کرتا ہے اگر آپ کے پاس یہاں سٹیٹس ہے یا نہیں. اگر آپ کے پاس یہاں سٹیٹس نہیں ہے میں آپ کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ آپ کم از کم ایک سلسٹر کے پاس جائیں, ایڈوائس لیں. اگر آپ کو یہاں ہو گئے 10, 11, 12, 13 سال اور سلسٹر آپ کو ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ کو ایک اپلیکیشن سبمٹ کرنی چاہیے اور آپ کی اپلیکیشن میں میرٹس ہیں, فار ایگزامپل انڈر دا پرائیویٹ لائف روٹ اگر آپ کے 20 سال سے کم بھی ہیں یہاں رہتے ہوئے لیکن یو ہیو سگنیفیکنٹ آبسٹیکلز انٹیگریٹنگ انٹو یور ہوم کنٹری, یہ کیٹیگری ہے ہوم آفس کی اور وہ سمجھتا ہے کہ آپ کو یہ اپلیکیشن ڈالنی چاہیے, پھر یہ پاسبلٹی ہے کہ آپ یہ اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں. اور اس سے یہ فائدہ ہوگا جب تک آپ کی اپلیکیشن ہوم آفس میں ہے, جب تک وہ ہوم آفس اس کو کنسیڈر کر رہی ہے, ہوم آفس آپ کو ریموو نہیں کر سکتی. سو ایک قسم کی یہ حفاظت بھی بن جاتی ہے آپ کے لیے ایز اے بیریئر ٹو ریموو. بٹ اگین میں آپ سب سے یہ ایڈوائز کروں گا کہ ایچ کیس از ڈیسائیڈڈ آن اٹس اون میرٹس. جو میں انفارمیشن آپ کے ساتھ یہاں شیئر کرتا ہوں وہ سب پر لاگو نہیں ہوتی. میں آپ سے قسم کی سرسی ایڈوائس دیتا ہوں, جنرل انفارمیشن, لیکن آپ کا کام بنتا ہے کم از کم ایک دفعہ ضرور کسی سلسٹر کے پاس جا کے یہ ڈبل چیک کر لیا کریں کہ یہ میرے پر بھی اپلیکیبل ہے یا نہیں. سو دیٹس ویری امپورٹنٹ. 2-3 اور کوئریز آئی تھی میرے پاس لاسٹ ویک جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, لیکن ایک کال ہے بغیر کوئی ٹائم سے دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. ہیلو ہیلو یہ کون فون ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سے ایک سوال پوچھ لیتا ہے. میرے سالم کیا تھا کہ میرے گراجویٹ تقریباً کوئی 4 سال ہوتی ہے. ٹھیک ہے.
मैंने बच्चों को बुलाया है, बच्चे भी आए, अभी आए, 1 साल हो गया, तो उनको जो ना इंडियन का तो फिर मुझे तो 10 साल मेरे को गुजारने पड़ेंगे, लेकिन जो बच्चे आए ना मेरे वो तो सही पाकिस्तान से सही है, मतलब मैंने एप्लीकेशन डाले फिर वो आ गए, तो उनका क्या है इसका, उनको मतलब मुझे तो 10 साल के बाद जो है ना फिर मिलेगा, तो इनका जो है तो सही है, तो इनका क्या कोई आप बता सकते हैं? ठीक है, अच्छा मुझे ये बात बताएं कि आप हैं असाइलम सीकर, करेक्ट? जी जी ठीक है, अभी आपके पास असाइलम का कार्ड है और आपको वीजा मिला हुआ है, 5 साल का मुझे 5 साल का वीजा मिला हुआ है, जी sorry, जी, और जी, आपने 4 साल पूरे किए हैं, करेक्ट? हाँ ठीक है, और पिछले साल आपने बच्चों को यहाँ बुलाया था, करेक्ट? हाँ ठीक है, और बच्चों को अब 1 साल हो गया यहाँ रहते हुए कम से कम, ठीक है ना? जी जी 1 साल हो गया। ठीक है, और आप जो सवाल पूछे वो है नेशनलिटी के हवाले के, वो नेशनलिटी के लिए कब अप्लाई करेंगे, करेक्ट? या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब, बहुत शुक्रिया। मेरे जी, पास सवाल। टी नहीं है, मैंने आपको लाइक भी किया, सब्सक्राइब भी किया, व्हाट्सएप भी मैसेज किया, लेकिन टी मेरे पास नहीं है। फोन तो है ना आपके पास? फोन है, सबके पास फोन है, आप फोन कर रहे, फोन कर फोन पर आपको इसको रहे, देखना है, ठीक है ना? आज ही मैं देखूँ। अगर अभी आप नहीं देख सकते, रात को हम ये वीडियो पूरा वीडियो हम लगा देंगे यूट्यूब पर, वहां देख सकते हैं सवाल का जवाब, ठीक है ना? कोई चलो सही है, थैंक यू। ठीक है मेरे भाई, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी हाँ नाज़रीन, हर रात को, हर फ्राइडे रात को हम ये प्रोग्राम अपलोड करते हैं यूट्यूब पर और फेसबुक पर। सो अगर आप कोई क्वेश्चन मिस कर जाएं, आप सोशल मीडिया पर जाके दोबारा देख सकते हैं, और कमेंट्स में भी, स्पेशली यूट्यूब पर अगर आप मुझे कोई कमेंट लिखें, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के जवाब दूं। जहां तक इस भाई का सवाल है, इन्होंने बताया कि इनको असाइलम ग्रांट हुआ था 4 साल पहले, और पिछले साल इन्होंने अपनी फैमिली को यहाँ बुलाया, बच्चों को हो गए मेरे ख्याल में 1 साल। अब ये पूछ रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो नेशनलिटी के लिए कब अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये ओवरस्टेयर थे, इनका ख्याल है कि ये नेशनलिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सो इस पर थोड़ी सी मैं रोशनी डालना चाहूंगा। देखिए, एज अ जनरल रूल ऑफ थंब, अगर आप असाइलम क्लेम करते हैं और आपकी जो असाइलम एप्लीकेशन है वो ग्रांट हो जाती है, आपको होम ऑफिस देती है 5 साल का वीजा। 5 साल बाद अप्लाई करते हैं ILR के लिए, वो भी आपको वो ग्रांट कर देते हैं। अब जब आप अप्लाई करते हैं नेशनलिटी के लिए, यहाँ आपको गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करना होता है। वो जो गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट है, जिसमें मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, कि वो है कि कम से कम आपके पास 10 साल लगातार वीजा होना चाहिए यूके में। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं आज नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ अगस्त 2022, मुझे साबित करना होगा फ्रॉम अगस्त 2012 से लेके 2022 तक मेरे पास वीजा था। आई वाज नॉट एन ओवरस्टेयर, मैं कोई इमिग्रेशन लॉ को ब्रीच नहीं किया। दैट्स द जनरल रूल। अब असाइलम सीकर्स के लिए थोड़ी सी आप कह लें एम्बिग्यूअस इंफॉर्मेशन है, थोड़े से रूल्स हैं, कि एक तरफ ये कह रहे हैं कि यू मस्ट मीट द गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जो असाइलम सीकर्स हैं इन पर ये जो रिक्वायरमेंट है ये लागू नहीं होती, हम डिस्कशन इस्तेमाल करते हैं, एंड यू आर वेव्ड फ्रॉम द गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट। एंड ज्यादातर मैंने ये देखा है कि असाइलम सीकर्स को ये ग्रांट कर देते हैं, डिस्कशन इस्तेमाल करते हैं और इनको नेशनलिटी ग्रांट कर देते हैं। सो आपके केस में मोस्ट लाइकली अगर आप अप्लाई करेंगे असाइलम के लिए, आपको नेशनलिटी के लिए, आपको वो ग्रांट कर देंगे ब्रिटिश नेशनलिटी। जहां तक आपके बच्चे हैं, अगेन जैसे ही वो उनको ILR मिल जाएगा, वो अप्लाई कर सकेंगे नेशनलिटी के लिए। सो उन पर वो जो गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट है वो नहीं होगी, क्योंकि वो आए हैं विद लीगल स्टे एंड दे विल अप्लाई फॉर नेशनलिटी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। आप टेक्स्ट की तरफ दोबारा चलते हैं, और लास्ट वीक 1-2 इंक्वायरीज आई थी मेरे पास कि as an extended family member, can I call my spouse or my family members? So मतलब ये है कि आप पाकिस्तान में रह रहे थे, और आपके भाई ने आपको यहाँ बुलाया है, या आपके कजन ने आपको यहाँ यूके में बुलाया है, आपको यहाँ मिल गया 5 साल का प्री सेटल स्टेटस। अब आप अपनी बेस पर बुला सकते हैं अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, या अगर आप जो आपका स्पॉन्सर था वो आपके फैमिली को बुला सकता है फ्रॉम पाकिस्तान या इंडिया। एंड द आंसर इज नो। आप अपने बिहाफ पर
क्योंकि आप हैं एक एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर, ए जॉइनिंग फैमिली मेंबर, आप अपने फैमिली को नहीं बुला सकते जब तक आप ILR हासिल नहीं करते. जब आपको ILR ग्रांट हो जाएगा, फिर इमिग्रेशन रूल्स के तहत अगर आप वो इनकम रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करते हैं, रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करते हैं, फिर आप खुद अपनी फैमिली को यहां बुला सकते हैं. जब तक वो नहीं मिलता आपको ILR, you cannot call your family members if you are an extended family member. एक और जो सवाल मुझे आया था दिस वीक वो था कि अनमैरिड पार्टनर, हम हैं अनमैरिड पार्टनर और हमने एप्लीकेशन की थी अंडर द EU सेटलमेंट स्कीम, हमें अपील राइट मिला है, हमें क्या करना चाहिए. और मैंने लास्ट वीक भी ये एक्सप्लेन किया और दोबारा भी मैं कर देता हूं कि एज एन अनमैरिड पार्टनर एप्लीकेशन तो आप सबमिट कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो है कि कम से कम आपके पास बिफोर 31 दिसंबर 2020 आपके पास रेजिडेंस कार्ड होना चाहिए अंडर द EEA रेगुलेशंस, या आपके पास किसी और किस्म की लीव होनी चाहिए. सो फॉर एग्जांपल अगर आप यहां थे अंडर स्टूडेंट वीजा और आपने एक रिलेशनशिप स्टार्ट कर दी यूरोपियन नेशनल के साथ, चाहे आपकी शादी अभी तक भी नहीं हुई, आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं और आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल भी हो सकती है. बट अगर आप ये दो रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं करते, एप्लीकेशन आपने सबमिट कर दी, एप्लीकेशन होम ऑफिस ने रिफ्यूज कर दी, अपील पर आप चले गए, अपील आपकी वहां फौरी तौर पर डिसमिस हो जाएगी. और वहां अब जो मैंने लास्ट वीक भी आपको एक्सप्लेन किया था कि जो नई जजमेंट आई है, अब आप ह्यूमन राइट्स का भी जिक्र नहीं कर सकते अनलेस होम ऑफिस अग्री नहीं करती कि हम अग्री करते हैं इस केस में कि यहां आप सबमिशन कर सकें ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 8. क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि या आपके पास होना चाहिए था लीव अंडर द EU regulations, or you had leave of any other sort and you were in a durable relationship with your partner before 31st December 2020. So, अगर आप ये रिक्वायरमेंट नहीं सेटिस्फाई करते, आपकी जो अपील है वो डिसमिस हो जाएगी. और मैंने बहुत लोग देखे हैं वो एप्लीकेशन डाली जा रहे हैं अभी भी इस होप में कि जब हम अपील पर जाएंगे जज कोई डिस्कशन इस्तेमाल कर देगा, कोई मौजज़ा हो जाएगा और हम अपील जीत लेंगे. इट्स वेरी वेरी अनलाइकली. उन लोगों को मैं यही एडवाइस करूंगा, इस केस के ऊपर आप अपना टाइम ज़ाया ना करें, सॉलिसिटर के पास जाए, एडवाइस लें, और शायद आपकी बेहतरी ये हो कि आप इमिग्रेशन रूल्स पर अप्लाई करें और आपको बहुत जल्दी से वीज़ा मिल जाए. सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर सर्कमस्टांसेस. ये थी इस वीक की अपडेट्स, उम्मीद है आपको इससे फायदा होगा. नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी कामरान भाई, मुझे एक सवाल पूछना है कि मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने बोला था कि अगर कोई यूरोपियन है जो वो अगर इधर से वापस चला जाता है, उधर काम करता है और अरब पे इधर रेगुलरली आता रहता है, तो वो 3 साल बाद सेटल स्टेटस ले सकता है. इस तरह की कोई चीज एग्जिस्ट करती है या ऐसे ही बोलते रहते हैं सोशल मीडिया? श्योर मीडिया नहीं? जी जी हाँ ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब. बहुत शुक्रिया आपके कॉल का. जहाँ तक मेरा नॉलेज है, इस तरह की कोई स्कीम नहीं एग्जिस्ट करती कि अगर आप आते जाते रहें 3 साल और फिर आपको वीज़ा दे देंगे. इस तरह की कोई स्कीम नहीं है. अब 31 दिसंबर 2020 कट ऑफ पॉइंट था. एज ए यूरोपियन नेशनल आप आ तो सकते हैं फॉर एग्जांपल ऑन अ विजिट, और यहाँ आके आप स्विच भी कर सकते हैं वर्क परमिट के ऊपर, या अगर आपका जो स्पाउस है अगर वो यहाँ रह रहा है, वो यूरोपियन नेशनल है, उनकी बेस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं. बट एज एन इंडिविजुअल अगर आप 31 दिसंबर 2020 से पहले नहीं एंटर हुए थे, कोई ऐसी स्कीम नहीं है यूरोपियन नेशनल्स के लिए जिसका वो अभी फ़ायदा उठा सके. ठीक है, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा. बहुत शुक्रिया आपके कॉल का. नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है. हेलो हाय. हाँ यू लाइव होने. अस्सलाम वालेकुम कमल भाई, कैसे हैं आप? ठीक है जी शुक्र अल्लाह का मेरे भाई. बहुत शुक्रिया, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह अच्छा जा रहा है. थैंक यू सो मच. अच्छा सर, मेरे 2 छोटे छोटे क्वेश्चन थे. जी जी. एक तो 18 महीने हो गए हमें सैलम डाले हुए ना. ठीक है. तो अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है.
تو میں نے رائٹ آف ورک لینا تھا، لیکن مین اپلیکینٹ وائف ہے اور میں ڈپینڈنٹ ہوں ان کا، لیکن ہم نے اکٹھے کلیم کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا میں ورک پرمیشن لے سکتا ہوں؟ مطلب مین اپلیکینٹ وہ ہے، اور دوسرا ہمارے بچے ادھر تقریباً 10 مہینے رہ گئے 7 سال ہونے کو. تو ہم اس میں فردر سبمیشن لیٹ سے یہ کیس ابھی اسٹل پینڈنگ چلے گا تو ہم ڈال سکتے ہیں یا کہ نہیں فردر سبمیشن، یا ہمیں وڈرا کر کے نئی اپلیکیشن ڈالنی پڑے گی؟ سو پلیز یہ 2 سوال ہیں میرے. ٹھیک ہے، میں دیتا ہوں آپ کے سوال کا جواب. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. جہاں تک آپ کا پہلا سوال تھا کہ آپ کی وائف نے اسائلم ڈالا ہے، آپ ڈپینڈنٹ ہیں، 18 مہینے ہو گئے ہیں، وہ اپلیکیشن پینڈنگ ہے اور آپ کام کی اجازت مانگنا چاہتے ہیں، انفارچونیٹلی ایز اے ڈپینڈنٹ آپ کو وہ کام کی اجازت نہیں دیں گے. جو مین اپلیکنٹ ہے اس کو وہ دیتے ہیں. وہ اگر آپ کی وائف اپلائی کرنا چاہتی ہے کہ مجھے کام کی اجازت دی جائے، اس کو وہ دے دیں گے، کیونکہ آپ ڈپینڈنٹ ہیں، آپ کو وہ نہیں دیں گے. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے کہ آپ کے بچوں کو 10 ماہ رہتے ہیں 7 سال مکمل کرنے میں، آپ کو فریش اپلیکیشن سبمٹ کرنی چاہیے یا آپ فردر سبمیشنز کے تحت ہوم آفس کو نوٹیفائی کر دیں کہ آپ کے بچوں نے یہاں 7 سال مکمل کر دیے ہیں اور ان کو ویزا دیا جائے. چوائس آپ کے پاس ہے، آپ دونوں آپشن استعمال کر سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں دونوں آج کل لمبا ٹائم لگا رہے ہیں. اگر آپ اسائلم پر سبمیشنز کرتے ہیں وہ بھی تقریباً 6 ماہ سال لگ جاتے ہیں اس کو کنسیڈر کرنے میں، اور اگر آپ یوکرین کی وار کی وجہ سے اگر آپ ایک اپلیکیشن بھی سبمٹ کرتے ہیں فی پیڈ یا فی ویور کے تحت، وہ بھی تقریباً سال لگ جاتا ہے. سو دونوں آپشنز میں جو ٹائم لگتا ہے وہ تقریباً سیم ہے. مے بی آپ کے لیے بہتر ہو کہ اسائلم کے تھرو فردر سبمیشنز کے تحت آپ ان کو نوٹیفائی کر دیں کہ بچوں کے 7 سال اب یہاں ہو گئے ہیں، پلیز ہماری اپلیکیشن کو کنسیڈر کریں اور ایکسپیڈائٹ کریں کیونکہ ہم اتنے ٹائم سے ویٹ کر رہے ہیں. شاید یہ آپ کے لیے بہتر ہو، بلکہ بجائے آپ پہلے اپلائی کریں فی ویور کے لیے، وہ لگ جاتے ہیں 2 ماہ 3 ماہ، پھر آپ اپلیکیشن سبمٹ کریں پرائیویٹ لائف کی، وہ پھر 12-14 ماہ لگ جاتے ہیں، وہ زیادہ ٹائم لگ جانا ہے. سو میرے خیال میں کیونکہ آپ کے اسائلم اپلیکیشن کو پینڈنگ ہوئے 18 منتھ ہو گئے ہیں، آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ جب آپ کے بچے یہاں 7 سال مکمل کر لیں، فردر سبمیشنز کے تھرو آپ ہوم آفس کو نوٹیفائی کر دیں. بہت شکریہ آپ کے کال کا. ناظرین، یہ تھا ہمارا آخری کال آج کے پروگرام کے لیے. امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا، اور ہمیشہ کی طرح میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں. انشاءاللہ تعالی ہماری ملاقات ہوگی اگلے ہفتے اسی ٹائم 6 سے 7 بجے. تھینک یو فار واچنگ. السلام علیکم.